اب स्पीकर साहब में बड़ा जल्दी से बकला रखे नालता आपकी कैसियत है? जनाब स्पीकर, आइटम आपने मूव कर दिया, वो मूव हो गया जी। जी बिलावल साहब बात करें। इतना टाइम हम नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं कर सकता जी, जनाब बात करें। स्पीकर, आपका आप उधर जाइए जी। अटेंशन का हम ये एक याद रखे, देखिए एक मिनट, मैं आपको बहुत एहतराम से, इस चेयर का कोई रिस्पेक्ट है। जिस तरह ये मुझे नाम नहीं आता, इसने जिस तरह बिहेव किया बिलावल साहब, आपको उसका नोटिस लेना चाहिए। इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं आपको मौका दे रहा था, ये नहीं है मैं सिर्फ वो मोशन मूव कर रहा था। जी बिलावल साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, हम आपका ओहदा का भी एहतराम करते हैं, हम आपका कुर्सी का भी एहतराम करते हैं, हम इस पार्लियामान का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, और हमारा मुझे पता है एसपी रूलिंग है हमारी, ठीक है। हमारा रिक्वेस्ट उतना ही है कि आप भी बड़ा मेहरबानी करके अपना ही कुर्सी का इज्जत करें, अपना ही ओहदा का इज्जत करें। आप और ट्रेजरी बेंचेस का मेंबर्स इस पार्लियामान का इज्जत करें। आपके पास अक्सरियत है, आप हुकूमती जमातें हैं, करना आपने वही है जो आप करना चाहते हैं, मगर काम करते हुए इस कौम से झूठ ना कहा जाए, इस हाउस से झूठ ना कहा जाए। गलत बयानी हुकूमत के तरफ से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन जनाब स्पीकर, आपका दफ्तर से, आपका ओहदा से हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि आप अपना इज्जत करते हुए, अपना ओहदा का इज्जत करते हुए, जो बात आप करते हो, जब आप जबान देते हो, तो असद कैसर साहब अपना जबान नहीं दे रहा है, the custodian of the National Assembly of Pakistan अपना जबान दे रहा है। और जब when the custodian of the National Assembly of Pakistan writing में opposition करता है कि जो भी legislation joint session में लाया जाएगा, उस पे पहले बात की जाएगी। जब पूरे कौम देखता है कि हुकूमत के वज़रा और स्पीकर साहब दोनों कह रहे हैं कि हम लेजिस्लेशन पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लेजिस्लेशन पे कंसेंसस बनाना चाहता है, तो उनको ये नजर आना चाहिए कि स्पीकर साहब भी वो कंसेंसस पैदा का कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के वज़रा भी वो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हुकूमत ऑपोजिशन और अवाम को धोखा दे रहे हैं, तो फिर उस जुर्म में, उस झूठ में आपका ओहदा को, आपका दफ्तर को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जितना सख्त मज़ाहमत के साथ हम इस प्रोसीजर पे एतराज कर सकते हैं, हमने आपके पास वफद भेज के एतराज किया है, इन राइटिंग में एतराज किया है, और आज पूरा का पूरा यूनाइटेड ऑपोजिशन नेशनल असेंबली का फ्लोर पे खड़ा होकर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये सेशन और दूसरे सेशंस चलाए जा रहे हैं, वो पार्लियामान को और जमहूरियत को अंडरमाइन करते हैं। मैं जॉइंट सेशन का तरीक़ेकार के बाद आपकी जो मेन आइटम्स हैं इस एजेंडा पे, जो हमारे एतराज़ात हैं, वो हम ज़रूर रिकॉर्ड पे लाना चाहेंगे, आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से और जिस अंदाज से इस हुकूमत ने एक तरफा इलेक्शन रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, ये पाकिस्तान की तारीख ने नहीं देखा है कि एक हुकूमत पहले अज खुद ऑर्डिनेंस के थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश करे,
اور اب وہ بلڈوز کر کے اس ایوان سے الیکٹورل ریفارمز زبردستی پاس کروانا چاہتے ہیں. جیسے قائد حزب اختلاف نے کہا, ہم نے میاں صاحب کے دور میں دیکھا, جب میاں صاحب کو 2/3 میجورٹی دی گئی, اگر اس وقت کا حکومت یہ یک طرفہ فیصلہ کرتا کہ انہوں نے اپنا اکثریت استعمال کر کے زبردستی قانون سازی کرنا ہے, زبردستی الیکٹورل ریفارمز لے کر آنا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے کہ آئین میں ترمیم لے کر آنا ہے اور ممبران پارلیمان وائس ووٹ سے منتخب ہو جائیں گے, تو ہمیں ان کا فیصلہ ماننا پڑتا. مگر انہوں نے بڑا دانش مندی سے ایک پورا کنسنسس, اس وقت جب آپ کا جماعت اتنا سخت سٹینڈ لے رہا تھا, ہم نے پھر بھی اس ماحول میں سب مل بیٹھ کے ایک ایسا قانون سازی کیا جس پہ نون لیگ بھی متفق, جس میں پیپلز پارٹی بھی متفق, جس میں جے یو آئی اور باقی جماعتوں بھی متفق, اور سب سے بھر کر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے کارکن اور آج کے جو وزیر ہے وہ بھی متفق تھے. آپ اس قسم کا قدم آج بھی اٹھاتے, آپ کے اتحادی ایک پل کا کردار اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اپنا لیتے, تو آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے جو پورشنز الیکٹورل ریفارمز کے جس پہ نون لیگ متفق ہے, جس پہ ہم متفق ہے, ہم آپ کے ساتھ قانون سازی کر رہے ہوتے. اور اگر ہم سب مل کے قانون سازی کرتے تو اگلا الیکشنز متنازع نہیں ہوتے, اگلا الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہوتے, یہ خان صاحب کا کامیابی ہوتا. مگر آج جو آپ کرنے جا رہے ہیں, جو آپ زبردستی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اپوزیشن کے اعتراضات کے باوجود پاس کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کا 34 پوائنٹس کا اعتراضات کے باوجود کر رہے ہیں, اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر, ہم آج سے اگلا الیکشن نہیں مانتے ہیں, ہم آج سے الیکٹورل ووٹنگ مشینز نہیں مانتے ہیں, ہم آپ کو ایسے الیکشن نہیں کرنے دیں گے, اور ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جب تک ان کا اعتراضات ہے تب تک ہمارا اعتراضات ہے. آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے جناب اسپیکر, کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا حق پارلیمان میں ہے, نیشنل اسمبلی میں ہے, آپ کے سامنے اس دیوار پہ الیکٹرانک ووٹنگ کا سلسلہ موجود ہے, مگر کام نہیں کرتا. ہم پارلیمان میں الیکٹرانک ووٹنگ نہیں کر سکتے, مگر اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ 20 مہینے کے اندر کسی طریقے سے الیکشن کمیشن پاکستان کا ہر پولنگ سٹیشن میں ایک ایسا کمپیوٹر لگائے گا جس کے تحت ہم الیکشن کروائیں گے. آپ آج سے الیکشنز کو متنازع بنا رہے ہیں, ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں آپ اپنا عہدہ کا عزت کریں, آپ اپنا ہی بات پہ آ جائے, جو بات آپ نے رائٹنگ میں ہم سے دیا تھا. آج بھی ہم بیٹھتے ہیں, کل بھی ہم بیٹھتے ہیں, کیا جلدی ہے, ہم مل بیٹھ کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں جس پہ نہ میں اعتراض کر سکتا ہوں نہ شہباز شریف صاحب اعتراض کر سکتا ہے, جو الیکشن جیتتا ہے ان کا حکومت بنے. صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا تو سوال نہیں ہے, آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بھی زبردستی کر رہے ہیں. جو الیکشن کمیشن کا آئینی حق ہے کہ ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن کا اتھارٹی کا ہے, یہ تحفظ اور یہ پروٹیکشن ووٹر لسٹ کو اور الیکشن کمیشن کو آئین پاکستان دیتا ہے. آپ کا آج کوشش ہے کہ قانون سازی کے تھرو آپ آئین کے خلاف ورزی کرے. آپ کیسے قانون سازی کے تھرو جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن سے چھین کر ایک حکومتی ادارہ کو نادرا کا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آج
اپنا اکثریت استعمال کر کے یہ پاس بھی کر لے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, حکومت کے بینچز کو بتا رہا ہوں, ہم کورٹ جائیں گے, ہم عدالت جائیں گے. ہم نے یہ آئین پاکستان بنایا ہے جناب اسپیکر, اور آپ کا یہ جو قانون ہے جو پاکستان کی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے, اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے اور عدالت میں ڈیفیٹ بھی کریں گے. آپ کا یہ ایک نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کی معیشت کو اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں, ان کا نمائندگی کا حق دینا چاہتے ہیں. یہ اس موقف کا حمایت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, اس موقف کا حمایت مسلم لیگ نواز نے بھی کیا ہے, مگر آپ اس کے باوجود یک طرفہ زبردستی اپنے طریقہ کا قانون سازی کرنا چاہتے ہو. ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم بھی اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں, نمائندگی کا حق دینا چاہتے ہیں. آزاد کشمیر میں ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بھی اوورسیز پاکستانیز کا نمائندگی اپنا پارلیمان میں کرتے ہیں. ہمارا اپیل تھا کہ جیسے آزاد کشمیر میں ہوتا ہے ویسے پاکستان میں ہو, جیسے آزاد کشمیر کے نمائندے بیرون ملک کشمیریوں کو نمائندگی دیتے ہیں ویسے ہم بھی دے سکتے ہیں. مگر ہم آپ کا طریقہ کیسے مان سکتے ہیں, آپ کا سجیشن کو کیسے مان سکتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہو کہ جو پیرس میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, جو کیلیفورنیا میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, جو برطانیہ میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, وہ قبائلی علاقوں کے, وہ بلوچستان کے, وہ ہمارا کراچی کے فیصلہ کرے, ان کا اپنا نمائندہ ہو, ان کا اپنا الیکٹورل کالج ہو جس کے تحت وہ اوورسیز پاکستانیز کا نمائندگی کرے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ پیرس میں ڈلے اور رزلٹ ملتان کا ہو, ووٹ کیلیفورنیا میں ڈلے اور ووٹ نکلے سبی سے. یہ ان پاکستانیوں جو اس حکومت کی تاریخی مہنگائی بھگت رہے ہیں, جو اس حکومت کا تاریخی بے روزگاری اور تاریخی غربت بھگت رہے ہیں, ان کا آواز ڈائلوٹ کرنے کی کوشش ہے, ان کے آواز دبانے کی کوشش ہے. اس میں ہم حکومت کو کیسے کامیاب ہونے دیں گے جناب اسپیکر؟ آپ اس جوائنٹ سیشن میں پاکستان کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نہ کل کسی کو یہ اجازت دی گئی ہے, نہ آج ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ یہ کام اس طریقے سے ہو. اس حکومت کا بدنیتی پہ مبنی ایک کوشش کچھ سالوں سے چل رہا ہے کہ وہ کلبھوشن یادو کو NRO دلوائے. انہوں نے پہلے رات کے اندھیروں میں کسی کو بتایا بغیر آرڈیننس نکال کے ایک بھارت کی جاسوس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا, مگر اس بھارت کی جاسوس نے آپ کا آرڈیننس کا فائدہ نہیں لیا, آپ کا NRO کو فائدہ نہیں لیا. تو آج آپ پاکستان کی پارلیمان کی توہین کر رہے ہو, آپ پاکستان کی پارلیمان کو استعمال کر رہے ہو کہ اس بھارت کی جاسوس کو ہم NRO دلوا دے. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, اگر آپ نے کسی کو ریلیف پہنچانا ہے تو وہ پاکستان کے غریب عوام جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے, جو مہنگائی کی وجہ سے تکلیف میں ہے, جو بے روزگاری کی وجہ سے تکلیف میں ہے, ان کو آپ ریلیف پہنچائے. آج بھی ہم آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہو. پیٹرول کی قیمت کم کرے, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. گیس کی قیمت کم کرے, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. لیکن یہ کیسے آپ امید رکھ سکتے ہو, یہ کیسے آپ امید رکھ سکتے ہو کہ ہم آپ کو اجازت بھی دیں گے کہ آپ اس زبان کو استعمال کر کے بھارت کا جاسوس کلبھوشن یادو, جس پہ
پی ٹی آئی کے کارکن الیکشن سے پہلے اس کا نام لے کے سیاست کرتے تھے، اب حکومت میں آ کے اس کو این آر او دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آخر دو پوائنٹس پر میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے پی ٹی آئی ایم ایف کی حکم مانتے ہوئے، آئی ایم ایف کی غلامی کرتے ہوئے، اسی آئی ایم ایف کا جس کے بارے میں وزیر اعظم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، وزیر اعظم نے ملک سے وعدہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے وہ خودکشی کو ترجیح دے گا۔ اب 3 سال ہو چکے ہیں، اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی صورت میں، اپنے دوائیوں کی قیمت میں بل کی صورت میں۔ عام پاکستانی آپ کے غلط پالیسیز، آپ کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے آج مشکل میں ہیں، اور آپ اس پارلیمان کو استعمال کر کے آئی ایم ایف کا غلامی کرتے ہوئے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے نیچے لے آنا چاہتے ہو۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک پارلیمان کا جواب دہ ہونا چاہیے، پاکستان کا اسٹیٹ بینک نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جواب دہ ہونا چاہیے، عدالتی نظام کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو جواب دہ ہوگا، مگر پارلیمان سے بالاتر ہوگا، سینٹ سے بالاتر ہوگا، نیشنل اسمبلی سے سپریم ہوگا، عدالت بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم انسٹیٹیوشن ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو پارلیمان سے بالاتر ہے۔ آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ پارلیمان کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے ہو، یہ بھی آپ کا کوشش ناکام رہے گا۔ ہم آپ کا اس کوشش کو بھی انشاءاللہ تعالی عدالت کے سامنے چیلنج کریں گے جناب اسپیکر۔ اور جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن اور پروونشل اٹانومی کے بارے میں ہے، جو آپ نے بڑے مہربانی سے ہمارا جوائنٹ سیشن کا ایجنڈا کا آخری آئٹم پہ، آئٹم نمبر 60 پہ سینسس کے بارے میں پوائنٹ اٹھائے ہے۔ اس کے بارے میں مجھے I want to bring on to the record of the house کہ کس طریقے سے اس قانونی پروسیس کا بھی نارمز اور رولز فالو نہیں کیا گیا۔ I would like to remind the house کہ الیکشن سے پہلے جو متنازع سینسس کروایا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں اعتراض کیا، احتجاج کیا کہ یہ سینسس ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، یہ سینسس درست نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ اگر سینسس کو انٹرم اپروول نہیں دیا جاتا تو الیکشنز ڈیلے ہوں گے، شاید الیکشنز ہوں گے ہی نہیں۔ تو اس شرط پہ ہم نے انٹرم اس سینسس کو اس الیکشن کی حد تک مانا تھا، مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ ڈالا تھا کہ ایک اسپیسیفک پورشن کا ری چیک کیا جائے گا، اور اس ری چیک کے فیگرز اگر سینسس سے میچ نہیں کرتے تو ہم سینسس سے ایک بار پھر کروائیں گے۔ کچھ مہینے پہلے ان دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جہاں سارے صوبے کی نمائندگی ہے، اور سینسس کا بات ایک بار پھر اٹھایا گیا، تو صوبہ سندھ نے نہ صرف صوبہ سندھ کا نمائندگی کرتے ہوئے مگر سابق قبائلی علاقے کے اعتراضات بھی موجود ہے، بلوچستان کے اعتراضات بھی موجود ہے۔ ہم نے اس فورم پہ بھی اپنا اعتراضات ریکارڈ کیے، مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار the Council of Common Interest جو کہ سارے صوبے کے کنسنسس کے ساتھ سارے فیصلے کرتے ہیں، ماضی میں ہر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو میٹنگ ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے، لیکن پچھلے میٹنگ میں اس سے پہلے جب یہ سینسس کا ایشو اٹھا
तो तारीख में पहली बार कंसेंसस से नहीं, मेजॉरिटी वोट से ये गलत सेंसस, ये मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूवल दिया गया। हुकूमत सिंध ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1547 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अग्रीव पार्टी को हक देता है कि उनका कोई शिकायत वो पार्लियामान को लिख के रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही वो खत स्पीकर को मिलेगा, वो फौरन पार्लियामान के हर मेंबर के पास उस सूबा का एतराजात पहुंचाएगा और अगला ही जॉइंट सिटिंग में उस इशू पे डिबेट होगा। ना जनाब स्पीकर, आपका अपना ऑर्डर ऑफ बिजनेस के मुताबिक कहा जा रहा है कि आपने सूबाई सिंध के एतराजात मेंबर के दरमियान सर्कुलेट किए हैं, मगर मुझ तक वो एतराजात नहीं पहुंचे हैं, किसी एक ऑपोजिशन का मेंबर तक नहीं पहुंचे हैं। तो फिर हम कैसे इस मौजू पे डिबेट करेंगे? और ये मौजू कब तक डिले हो चुका है जनाब स्पीकर? आपका 1974 वो रिकॉर्ड में आपके सामने रखूंगा, जो आपके पूरा रिकॉर्ड आप जरूर रखें, लेकिन ये हमारा हक है, हमसे नहीं छीना जा सकता है। आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पहले सेंसस पे जबरदस्ती अप्रूवल लिया है। ये मुतनाज़ा सेंसस बलोचिस्तान का हक पे डाका है, सूबा सिंध के हक पे डाका है। यूनाइटेड नेशंस के अपने रिपोर्ट के मुताबिक जो हर घर का एवरेज पॉपुलेशन है, उनका नंबर्स और जो हुकूमत पाकिस्तान के नंबर्स है, उसमें तनाज़ा है। नजर आता है कि एक दो सूबों में यूएन के फिगर्स और सेंसस का फिगर्स मैच करते हैं, मगर जब सूबा बलोचिस्तान की बात आता है या सूबा सिंध की बात आता है, तो वो जो यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन है, सेंसस उससे कम दिखाता है। यह हमारा वोट पे भी डाका है, हमारा वसाइल पे भी डाका है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस किस्म की नाइंसाफी ना सेंसस के इश्यू पे होने देंगे। और जनाब स्पीकर, इन द लास्ट CCI मीटिंग एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख में एक तरफा फैसला किया गया, मेजॉरिटी और वोटिंग के मुताबिक फैसला किया गया। इस बार पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक सूबा सिंध के एतराजात थे, उस पे भी हमने अपना डिसेंटिंग नोट रिकॉर्ड किया, उस पे भी हमने आपको अपील किया है और उसका रिस्पॉन्स का भी हम मुंतजिर है। बहुत जरूरी है कि एक संजीदा डिबेट इस हाउस में हो, सेंस पे इस हाउस में डिबेट हो इस मुल्क का एनर्जी पॉलिसी के इशू पे। और मैं अफसोस का इजहार करता हूं कि पूरे मुल्क मुश्किल में है, हर आदमी मुश्किल में है, और वो पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं, वो सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि हम उनके मुश्किलात का हल निकाले, उनका मसाइल का हल निकाले। और उनको क्या नजर आ रहा है कि हुकूमत महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल निकालने के बजाय जबरदस्ती EVMs पास करके धांधली करने की कोशिश कर रहा है, कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस पास कर रहा है, IMF की गुलामी कर रहा है। ये पाकिस्तान के अवाम का वोट पे डाका है, पाकिस्तान के अवाम की जेब पे डाका है, पाकिस्तान के अवाम के पेट पे डाका है। और मुत्तहिद ऑपोजिशन आपके खिलाफ इस हाउस में एहतजाज करेगा और हाउस के बाहर भी एहतजाज करेगा, अदालत तक पहुंचेंगे, पर आपको इस किस्म का जुल्म नहीं करने देंगे। और आखिरी बार जनाब स्पीकर, अगर आप अपना ओहदा का इज्जत नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है? थैंक यू।